آج کا حوالہ ہے متی کی انجیل، اس کا 23واں باب 25ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت، مصنوعی راس بازی۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمان باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے، پھر سے ہم تیرے حضور میں آنے کے لیے موقع دیا ہے۔ کلام کی بات غور کرنے میں مدد فرما، تاکہ کلام کی بات کو سمجھے اور اپنائے اور خداوند کی خدمت میں آگے بڑھے اور برکت حاصل کرے، یسوع کے نام میں۔ متی 23 باب 25ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو، مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ اے اندھے فریسی، اور پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر، تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائیں۔ اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راس باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ اے ریاکار فقیروں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راس بازوں کے مقبرے آراستہ کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانے میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ غرض اپنے باپ دادا کا پیمانہ بھر دو۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور داناؤں اور فقیروں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے، اور شہر و شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راس بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راس باز ہابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ آج کا کلام مجید بتایا جا رہا ہے افسوس۔ خداوند افسوس کیوں کہتے ہیں؟ افسوس کیوں کہتے ہیں؟
آج کے حوالے میں زیادہ یسوع نے کیا کیا، کیا کوشش کی، کیا بتایا جا رہا ہے؟ اے یروشلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، کتنی بار میں نے چاہا، یسوع کہہ رہے ہیں میں نے چاہا، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ خدا وہ چاہ رہے ہیں اپنے پروں تلے آ جائے، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ کون نہیں آ رہا؟ ہاں، فقیر فرشت نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آتے؟ ہم تو جانتے ہیں، مغرور ہے، غرور ہے، ہم جانتے ہیں یہ تو ناصری ہے، ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل آ سکتا ہے؟ اتنا معجزہ دکھایا، بڑے بڑے کام دکھایا، بہانہ کیا ہے؟ کوئی اور نشان دکھا، کتنا دکھاؤ گے؟ نہیں آنا چاہیے، اس لیے افسوس کہہ رہے ہیں۔ دینداری دکھا رہے ہیں، دینداری خداوند نے حکم فرمایا، دینداری حکم فرمایا اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے۔ وہ دینداری مسلسل کر سکتے ہیں؟ ہاں، گھر جاؤ گے صبح شام عبادت کرو گے، گھر جاؤ گے آسمانی پاپا جی کہو گے، ادھر ہے بواری کہتے کرو، کر لیتے، گھر جائے گا بھول جائے گا۔ اب کل کہہ رہے تھے خود ہی ایسٹر سے پہلے آ جائیں گے، ہم ایسٹر کے ادھر چرچ جائیں گے، کیونکہ اپنے چرچ میں جاتے بھی نہیں، خود اقرار کر رہے ہیں، دینداری سکھا رہے ہیں۔ خدا کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی معیار بتا رہے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، وہ معیار پہنچ نہیں سکتا، اس لیے کیا کریں؟ یسوع کے پروں تلے آنا چاہیے۔ کتنی مرتبہ چاہا آؤ، لیکن نہیں آئے، اس لیے ابھی کہہ رہے افسوس ہے، افسوس ہے۔ ہاں، میں تمہارے پاس نبیوں کو بھیج دوں گا، آپ اپنے باپ دادا کے پیمانے کو بھر دو، ایمانداروں کو قتل ہی کرتے رہو گے، سنسار کرتے رہو گے۔ اتنا مشکل بات ہے، بہت خوف والی بات ہے۔ یسوع کے پاس آؤ، یہی ہے، یسوع کے پاس آؤ، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ کون نہیں آ رہا؟ فقیر فریسی، اور ان کو کیا نام بتایا؟ اندھے راہ دکھانے والا۔ وہ خود آندھے اور کہتے ہیں میں آپ کو لے جاتا ہوں، کہاں جانا ہے معلوم نہیں۔ دینداری سکھا رہے ہیں، کر کے دکھا رہے ہیں، اور وہ دینداری کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک جوان آیا تھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ زندگی کو حاصل کروں؟ خدا نے کیا بولا؟ شریعت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ اس کو کس طرح پڑھتے ہو؟ یہ لکھا ہوا ہے، وہ کرو۔ میں تو بچپن سے کرتے آیا ہوں۔ پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟
माल मता बेच कर गरीबों को दे दो, आसमान पर खजाना मिलेगा। बेच कर गरीबों को देना असल काम नहीं है। उसके बाद क्या बोला, मेरे पीछे आओ। वो क्या हुआ, गंभीर होकर चला गया। यीशु के पीछे चलने के लिए वो तैयार नहीं है। मकाम हासिल करना है, उस मकाम को हासिल करने के लिए यीशु के पीछे चलना है, लेकिन यीशु के पीछे चलने में तैयार नहीं है। कल तो कह रहे थे ना, उस्ताद कहलवाना और इबादत खाना में अल्लाह नशनी ज़ियाफत में इज्जत, यही चाहते हैं। यीशु चाहते हैं मेरे पास आओ। मशहूर है ना, बहुत से दबे हुए थके मांदे, बहुत से दबे हुए लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मुझसे सीखो, अपने जुआ उठाओ और मुझसे सीखो। खुदा यही चाहता है, लेकिन आना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? उसको मुकाम मिल गया है। दुनिया में जो हासिल होना है वो मुकाम मिल गया है, इसलिए वो मुकाम छोड़ना नहीं चाह रहे। सब कुछ छोड़ के आना पड़ता है ना यीशु के पीछे। सिर्फ माल मता नहीं, अपना ओहदा भी छोड़ के आना पड़ेगा। जब यीशु जान दे दिया तो यीशु को दफनाने के लिए कौन आए थे? यीशु को दफनाने के लिए कौन आए थे? खुफिया तौर पर वो शागिर्द थे, अरमातिया का यूसुफ, सदर अदालत का मेंबर थे। सदर अदालत का मेंबर कितने होते हैं? 70 लोग होते हैं, 70 लोग। यूँ समझो कि पूरे मुल्क में उसका इज्जत 70 लोगों में एक है। वो मकाम छोड़ना नहीं चाह रहे। निकोदेमुस, अरमातिया का यूसुफ, इन दोनों ने यीशु को दफनाया। मुश्किल है दुनिया में जो आला मकाम हासिल किया हो। जैसे इधर कोरियन चर्च होते हैं, कोरियन चर्च में कोरिया का कौंसल जनरल आना मुश्किल है। क्यों? वह हुकूमत के लेवल पर कराची शहर में रहने वालों से वो सबसे आला है, हुकूमत के लेवल पर। हुकूमत की तरफ से आया हुआ है ना, इधर यहाँ के कोरियन को देखभाल करो। और यहाँ कोरियन चर्च का पादरी वो खुदा की तरफ से मुकाम है कि यहाँ के कोरियन ईमानदारों के लिए, ठीक है, वो हुकूमत की तरफ से भेजे हुए आला मर्तबा और खुदा की तरफ से मुकर्रर आला मर्तबा दोनों, यानी हुकूमत की तरफ से आए हुए वो खुदा के खादम के नीचे आना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? दुनिया ऐसे ही होता है। आज के कलाम हमें सिखा रहे हैं कि खुदाबंद यीशु के पास आओ। खुदाबंद चाहा कि मैंने कितनी मरतबा चाहा, अभी भी चाह रहे, आओ। ठीक है, आओ का मतलब क्या होगा? इबादत में आओ, खुदा का कलाम पढ़ने में टाइम निकालो, दुआ करने में टाइम निकालो। लेकिन ये आसान काम नहीं, मुश्किल काम। कोई साथी होगा ना, साथी साथ देने वाला होगा। जैसे बुआ जी आपको लेके जा रहे हैं, मैं तो सुबह इबादत करता हूँ, बाद में बुआ जी आपके साथ, मैं तो आधा घंटे ख़त्म कर देता हूँ, बुआ जी तो घंटे 2 घंटे आपके साथ देते हैं। देखिए आज का हवाला
حقیقی زندگی کس طرح نصیحت کرتے ہیں؟ مصنوعی راس بازی، دھوکے پر مبنی اثر۔ خداوند یسوع مذہبی رہنماؤں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں ملامت کرتا ہے کہ وہ عوام کے سامنے راس باز دکھائی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ اندرونی طور پر بدی کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں۔ ان پر اس کی سرزنش سخت ہے، کیونکہ وہ خدا کے چرواہوں کے طور پر اپنی شہرت کے ذریعے لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں اور اپنی ریاکاری کے سبب انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ فریسیوں کے بارے میں خداوند کے یہ الفاظ ان لوگوں کے لیے صدمے کا باعث ہوتے ہیں جو انہیں سن رہے تھے۔ جیسے آج ہم اپنے استاذہ اور رہنماؤں کو بڑی عزت دیتے ہیں، ویسے ہی خداوند یسوع کے زمانے میں بھی تھا، لیکن جنہیں مذہبی منصوبوں پر بٹھایا جاتا ہے، وہ اکثر اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ بلند سمجھنے کی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں۔ یوں صورت کو حقیقت پر، ظاہر کو کردار پر ترجیح دی جاتی ہے، اور وقت کے ساتھ یہ چیزیں دل کے اندرونی اعمال کی جگہ لے لیتی ہیں، حالانکہ یہی اعمال ایک خدا پسند زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یسوع کی زندگی گزارنے اور فریسیوں کی زندگی کے درمیان فرق پر غور کریں۔ آپ خود کو اس بات سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں کہ مسیحی زندگی کو باطنی کردار دبکے بجائے صرف ظاہری نمود پر قائم نہ کر بیٹھیں؟ یہ کیا ہے؟ نا آمدگی، نا آمادگی، یہ لکھا ہوا ہے نا تھوڑا۔ خداوند یسوع یروشلم پر نوحہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ خدا کی قوم کی طرف سے وعدہ کردہ مسیح کو قبول نہ کرنے کی ناآمادگی جلد ہی اس کی مستردگی اور مصلوبیت کا سبب بنے گی۔ یروشلم کی تاریخی روشنی اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، ان کے لیے ویرانی مقدر ہے، اور جب تک وہ خدا کے منصوب کو پہچاننے کے قابل نہیں ہوتے، نہ وہ نجات کو دیکھ پائیں گے اور نہ ان برکتوں کا تجربہ کریں گے جنہیں خداوند بڑی آرزو کے ساتھ ان پر دینا چاہتا ہے۔ کھوئے ہوئوں کے لیے خدا کا دل یہی ہے کہ وہ اس نجات کو قبول کرے جو وہ پیش کرتا ہے۔ خدا کی طرف سے بھیجے گئے لوگوں اور برکتوں کو پہچاننے اور قبول کرنے میں ناآمادگی ایک ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جو نا امیدی، بدحالی اور مایوسی سے بری ہوتی ہے۔ خداوند یسوع کی اس طرف پر غور و فکر کریں کہ وہ کھوئے ہوئوں کو اپنے پاس جمع کرے
اور نجات دے۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو بھی ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے وہی دل عکاسی عطا کرے جو اب تک اسے رد کرتے ہیں، تاکہ آپ ان کے لیے محبت، صبر اور رحم کے ساتھ اس کی گواہی دے سکیں۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج اس موقع کے لیے کہ اعلیٰ مرتبہ حاصل کیے ہوئے پڑھے لکھے لوگ یسوع کے پاس آنے میں جلدی نہیں کرتے، کہ دنیا سے حاصل کردہ مقام کو چھوڑنا نہیں پسند کرتے۔ اے خداوند ہمیں توفیق دے، اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں عاجزی کے ساتھ تیرے حضور میں آنے کے لیے برکت دی ہے، سچائی کو پہچاننے کے لیے برکت دی ہے، اس میں قائم رہتے ہوئے لائق طور پر خدمت کرنے کے لیے مدد فرما، یسوع کے نام میں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بات صحیح ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بنی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روز آج ہمیں دے، ہمارے دوستوں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اجلال ہمیشہ سب کرائیے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہے، خدا باپ کی محبت، روح القدس کا شراکت، وفاق اور حفاظت اب سبوں کے ساتھ اور ایمانداروں کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تو